آپ جانتے ہیں یہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ علی و فاطمہ علیہ السلام کے گھر دروازہ نہیں تھا، تو جب دروازہ نہیں تھا تو حملہ بھی نہیں ہوا، نہ دروازہ تھا نہ حملہ ہوا، نہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی پسلیاں ٹوٹی، نہ ان کے شکم مبارک میں حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ ان تمام مظالم کا بڑی آسانی کے ساتھ انکار کر دیا جائے گا، ظالمین کو بری الذمہ کر دیا جائے گا اور مذہب تشیع کو باطل قرار کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس اعتراض کے تہہ تک جانا بہت ضروری ہے۔ اول تو یہ اعتراض بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بھوک کے مارے ہمارے پیٹ پہ چوہے دوڑ رہے ہیں، تو کیا واقعی انسان کے جسم میں اس کے پیٹ میں چوہے داخل ہو کر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ یا اگر کوئی یہ کہے کہ پیاس کے مارے، پیاس کی وجہ سے کلیجہ منہ کو آ گیا ہے، تو کیا واقعی انسان کا کلیجہ منہ تک آ جاتا ہے؟ یہ صرف محاورے ہیں، یہ محاورے استعمال اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ اس سے بھوک اور پیاس کی شدت کو بیان کیا جائے۔ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جس حدیث کا سہارا لے کر یہ مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ بھی ہماری کتابوں سے، کہ انہوں نے دراصل کیا کیا ہے، ایک طولانی حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ لیا ہے اور جان بوجھ کر پوری حدیث نہیں لی، کیونکہ اگر پوری حدیث لے لیتے تو شیعوں کے درمیان شک کیسے پیدا کرتے۔ لیکن اگر اس حدیث کا مطالعہ کریں جو مخالفین کے اعتراض کی بنیاد ہے، تو سب سے پہلے آئیے یہ دیکھیں کہ آخر اس حدیث کا پس منظر کیا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب الخصال کی جلد 2 صفحہ 373 پر اس حدیث کا وہ جملہ لکھا ہوا ہے جہاں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ لَا سُقُوفَ لِبُيُوتِنَا وَلَا أَبْوَابَ وَلَا سُطُورَ إِلَّا الْجَدَائِرُ وَمَا أَشْبَاهَا، یعنی مولا فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہمارے گھروں میں چھت ہوتی تھی، نہ دروازے، نہ پردے، کچھ نہیں تھا سوائے کھجور کے درخت کے کچھ پتوں کے اور اسی کی جیسی دوسری چیزیں۔ اب انسان انصاف سے بتائے کہ جہاں دروازہ نہ ہو، چھت نہ ہو، دیوار کی جگہ صرف درخت کے پتے ہوں، کیا اسے گھر کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب اس حدیث کے معنی کچھ اور ہیں۔ تو آئیے جانیں کہ آخر امام علی علیہ السلام نے ان جملوں کے ذریعے کیا بیان کیا ہے، مولا کیا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جس حدیث کے سہارے پر یہ اعتراض لے کر آئے ہیں، اگر اسی حدیث کی طرف ہم رجوع کریں جس کے تحت اس حدیث کو لایا گیا، صرف اس چیپٹر کی طرف رجوع کریں تو خود بخود جواب سامنے آ جائے گا۔ اس چیپٹر، اس باب کا نام ہے امتحان اللہ عز وجل اوصیاء الانبیاء فی حیات الانبیاء فی 7 مواطن وبعد وفاتہم فی 7 مواطن۔ یعنی چیپٹر کا نام کیا ہے کہ اللہ عز و جل کا امتحان، جو اللہ نے امتحان لیا کس کا؟ انبیاء کے اوصیاء کا۔ انبیاء کی زندگی میں 7 جگہوں پر اور ان کے بعد 7 جگہوں پر، یعنی انبیاء کے دنیا سے گزر جانے کے بعد میں بھی ان اوصیاء کا امتحان لیا گیا۔ کن 7 جگہوں پر امتحان لیا گیا؟ یعنی علی علیہ السلام اس حدیث میں ان امتحانات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کتنی سختیوں سے اہل بیت علیہ السلام نے کتنی سختیاں برداشت کی، کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں برداشت کی تبلیغ دین کی راہ میں۔ یہ محاورہ علی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، کیونکہ اس جملے سے پہلے، بالکل پہلے والا جملہ اگر ہم دیکھیں اس حدیث کا، تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے، بالخصوص وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان بنے تھے، ان کے لیے کتنی الفت اور کتنی رحمت اور کتنی شفقت سے پیش آتے تھے۔ جن شدید امتحانات سے اہل بیت گزرے، علی علیہ السلام ان امتحانات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور اس لیے اس محاورے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھروں میں چھتیں نہیں ہوتی تھیں۔ چھت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ موسم کی تبدیلیوں کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی، وہ تمام تر سختیاں برداشت کرتے تھے۔ دروازہ نہیں ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سائل آتے تھے، مانگنے کے لیے جو لوگ آتے تھے، جو فریاد لے کر آتے تھے، کسی بھی وقت آتے تھے، ان کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا در حقیقت علی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام اپنے آرام و آسائش کو ترک کر کے، اس کی پرواہ کیے بغیر دوسرے مسلمانوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ یہ اصل مطلب ہے اس محاورے کا جو اور اس جملے کا جو استعمال کیا گیا۔
your fault.